عربی میں غریب کہتے ہیں مسافر کو، اور اردو میں غریب کہتے ہیں بے کس کو۔ تو اردو کے اعتبار سے بھی بے کسوں کو نواز کے وہ غریب نواز ہے، اور عربی کے اعتبار سے بھی مسافروں کو نواز کے وہ غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احباب گرامی، غریب نواز کوئی منصب نہیں ہے کہ محبت میں کسی نے ان کو غریب نواز کہہ دیا ہو، یا ووٹوں کے بل پہ وہ غریب نواز بنے ہو، یا عبادات کر کے انہوں نے یہ پوزیشن حاصل کی ہو، ہرگز نہیں، بلکہ وہ پیدائشی غریب نواز ہے، وہ اللہ کی عطا سے غریب نواز ہے، وہ مصطفیٰ کی نگاہ پاک سے غریب نواز ہے۔ ان کو غریب نواز ہندوستان والوں نے بعد میں کہا ہے، ان کو غریب نواز پہلے بغداد کے شہنشاہ نے کہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ان کو ہندوستان کے واسیوں نے غریب نواز بعد میں مانا ہے۔ ان کو غریب نواز کا خطاب شاہ جیلاں کے دربار سے پہلے عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس وقت سے غریب نواز ہے، اور کیوں نہ ہو، غریب نواز اکثر مخلوق غریب ہے، تو ان غریبوں کو نوازنے والا بھی تو کوئی چاہیے تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے ان غریبوں کا کوئی حامی، کوئی یاور، کوئی مددگار بھی تو چاہیے تھا۔ اس لیے غوث پاک کے وصال کے بعد جب ولایت کی نظر پڑی تو معین الدین چشتی پر پڑی ہے، اور غریب نواز بن کے دنیا میں جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے غریب نواز کتنے مہربان ہیں، جنہوں نے اپنا گھر دار چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا ننیال ددیال چھوڑا، سنجر سے نکل کے مدینہ پہنچے، اور مدینے میں رہنے کے ارادے سے غریب نواز گئے تھے۔ حکم مصطفیٰ پا کر ہندوستان تشریف لائے ہیں، اور جب ہندوستان آئے ہیں خواجہ، تو 96 لاکھ سے زائد غیر مسلموں کو اسلام سے وابستہ کر کے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑا احسان غریب نواز نے کیا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، حضور غریب نواز کا ایک لقب ہے قطب المشائخ۔ قطب المشائخ، بولیے قطب المشائخ، یعنی اولیاء اللہ کی جماعت کے قطب۔ ولیوں میں جو قطب ہوتے ہیں وہ عوام کے لیے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے عوام کی روزی روٹی چلتی ہے۔ جیسے حیدرآباد کی سرزمین پر سہروردی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ قطب وقت حضرت بابا شرف الدین سہروردی ہیں، وہ قطب ہیں، ان کی وجہ سے حیدرآباد چل رہا ہے۔ قطب کوکن ہے حضرت فقیہ ماہمی سرکار مخدوم علی شاہ ماہم شریف میں جو آرام فرما رہے ہیں، ان کی وجہ سے بمبئی کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ قطب دکن ہے بندہ نواز گیسو دراز، جن کی وجہ سے دکن کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ تو یہ قطب جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی وجہ سے مخلوق کی روزی روٹی چلتی ہے، مگر قربان جائیے، نگاہ مصطفیٰ نے معین الدین کو صرف مخلوق کا نہیں بلکہ ولیوں کا بھی قطب بنا دیا ہے۔ معین الدین کی وجہ سے صرف ہندوستانی نہیں بلکہ ہندوستان کے اولیاء کی بھی روزی روٹی چل رہی ہے۔ قطب المشائخ بنائے گئے ہیں غریب نواز مصطفیٰ کے دربار سے۔ عزیزان گرامی، غریب نواز ہندوستان میں سب سے پہلے لاہور کی سرزمین پہ جلوہ فرما ہوئے۔ اس وقت تک لاہور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ لاہور میں کیا چیز ہے، کون سا جوہر ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن میرے غریب نواز جب جلوہ فرما ہوئے لاہور کی سرزمین پر، دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑے اللہ والے جن کا نام
حضرت سید علی بن عثمان بن علی داتا علی حجویری جن کو کہتے ہیں، ان کی مزار پہ غریب نواز تشریف لے گئے اور 3 مہینے تک میرے خواجہ نے وہاں پہ اعتکاف کیا۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ کر دی گئی ہے جہاں خواجہ نے اعتکاف فرمایا تھا، چلہ فرمایا تھا۔ تو چلہ حقیقت میں وہ ہے جہاں کوئی بزرگ بیٹھ کے ذکر و اذکار کیا ہو، جہاں کوئی ولی بیٹھا ہو، عبادت کیا ہو، حقیقت میں چلہ اسے کہتے ہیں۔ جب خواجہ نکلے وہاں سے، لاہور والے غریب نواز کے در پہ حاضر تھے، داتا علی حجویری کی چوکھٹ پہ حاضر تھے۔ تو میرے غریب نواز لاہور سے نکلتے نکلتے لاہور والوں کو کہتے ہیں، اے لاہور والوں، تمہیں خبر بھی ہے لاہور میں کیسا اللہ کا محبوب ہے، لاہور میں کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے؟ لاہور والے کہتے ہیں ہمیں تو اس کی واقفیت نہیں ہے۔ تو میرے غریب نواز نے کہا، سنو، یہ لاہور میں آرام فرمانے والا علی بن عثمان حجویری، اس کی شان یہ ہے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خواجہ نے فرمایا یہ داتا علی حجویری یہ ایسی عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ ان کے در سے فیض کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، اور ان کی ذات اللہ کے نور کا مظہر بنی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ داتا علی حجویری عام لوگوں کے لیے پیر کامل کی شان رکھتے ہیں، جبکہ کاملوں کے بھی آپ رہنما بنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے میرے غریب نواز نے داتا گنج بخش کی شان کو بیان فرمایا، اور وہاں سے دہلی پہنچے، اور دہلی سے 6 مہینے کا سفر تھا غریب نواز کا اجمیر پہنچنے کو۔ 6 مہینے لگے، غریب نواز پیدل تشریف لا رہے تھے۔ رکتے 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 غریب نواز جب اجمیر پہنچے تو تقریباً 6 مہینے کا وقت لگا ہے، اور اس 6 مہینے کے عرصے میں غریب نواز نے 37,000 لوگوں کو داخل اسلام کیا۔ قربان جائیے، غریب نواز جب ہندوستان میں جلوہ فرما ہوئے تو پھولوں سے خواجہ کا استقبال نہیں ہوا، ناروں سے خواجہ کا استقبال نہیں ہوا، غالین بچھا کے غریب نواز کا استقبال نہیں کیا گیا، بلکہ جب میرے غریب نواز اجمیر کی سرزمین پہ نزول اجلال فرما رہے تھے تو میں آپ کو سناتا ہوں کیسا ماحول تھا اس زمانے میں۔ ہر شہر کا ایک دروازہ ہوا کرتا تھا، اجمیر اس زمانے سے ہی شہر تھا، اور ہر شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ باب الداخلہ ہوا کرتا تھا۔ ہر شہر کا دروازہ ہوتا ہے، تو علم کا بھی شہر ہے جس کا دروازہ مصطفیٰ نے علی کو بنایا۔ تو اجمیر کا جو دروازہ تھا باب الداخلہ، دروازے کے آزو بازو 2 چھوٹے پتھر، ٹیلے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنے ہوئے تھے، بیچ میں دروازہ تھا۔ اور اجمیر کے لوگوں کا معمول یہ تھا، کچھ نوجوان روزانہ اس دروازے کے پاس جاتے اور تھوڑے اس پتھر کے پیچھے چھپ جاتے، تھوڑے اس پتھر کے پیچھے چھپ جاتے، اور اس دروازے سے آنے والے ہر انسان کو وہ پتھروں کے پیچھے سے چھپ کے چھوٹے چھوٹے کنکر مارتے تھے، کنکر پھینکتے تھے۔ جب کنکر لگتے اور کوئی مارنے والا نظر نہیں آتا تو لوگ گالی گلوچ کرتے، بددعائیں دیتے، تو وہ جوان پیچھے سے سن کے ہنستے تھے، تالی بجاتے تھے، ہنستے تھے، ایسے اخلاق سے گرے ہوئے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں کرو ذرا، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اتنے اخلاق سے گرے ہوئے تھے اس وقت کے ہندوستانی۔ لیکن روز کا یہی معمول تھا ان کا، صبح آتے بیٹھ جاتے، دوسرے آتے تو یہ چلے جاتے، پھر وہ آتے دوسرے تو یہ چلے جاتے، ایسا باری بدل بدل کے لوگ پتھروں کے پیچھے چھپ کے دروازے سے آنے والوں کو چھوٹے چھوٹے کنکر مارتے تھے۔ لوگ پتھر کھا کے گالی گلوچ کرتے تو انہیں مزہ آتا تھا، تالی بجاتے، ہنستے، خوش ہوتے تھے۔
ایک دن آنے والے معین الدین آ گئے، سلطان الہند آ گئے۔ اب تک تو بددعا دینے والے آتے تھے، اب دعا دینے والے آ گئے، نصیب بنانے والے آ گئے، مقدر بدلنے والے آ گئے، ہندوستان کا نقشہ بدلنے والے آ گئے، ہندوستان کا سمویدھان اور قانون اپنے نانا کی شریعت کے حساب سے بنانے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے غریب نواز جب دروازے سے داخل ہوئے تو خواجہ کے اوپر بھی پتھر برسائے گئے، پتھر مارے گئے۔ پتھر تو لگ رہے ہیں مگر پتھر مارنے والوں کو کوئی گالی کی آواز نہیں آتی ہے، کوئی بددعا کی آواز نہیں آتی ہے، کوئی خلاف عقل بات سننے کو نہیں ملتی ہے۔ پتھر مار مار کے جب ان کے ہاتھوں کے کنکر ختم ہو گئے، انہوں نے دیکھا یہ کسی کو لگا بھی ہے کہ نہیں، وہ خود ہی سامنے آ گئے، دیکھا کہ ایک حسین و جمیل چہرہ ہے، موہنی صورت والا کوئی سلطان کھڑا ہے، ذیشان کھڑا ہے، عظمت والا کھڑا ہے، کوئی سورج نما ایک آفتاب کھڑا ہے جس کے چہرے سے کرنیں نکل رہی ہے، جس کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے، جس کے ابرو بڑے خوبصورت ہیں، جس کی آنکھیں سرمکی ہیں، جس کے ہونٹ گلابی ہیں، جس کے زلف بڑے پیارے ہیں، اور سر پہ چشتیہ رنگ کی پگڑی زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور جسم کے اوپر اپنے آبا و اجداد کا عبایا پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتھر تو لگا، خون بھی نکل رہا ہے، اس کے باوجود بھی سامنے کھڑا آفتاب مسکرا رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کے جوان خود پوچھ پڑے، اے آنے والے، ہم نے تم کو پتھر مارا ہے، تم کو پتھر لگا بھی ہے، خون نکل بھی رہا ہے، تو کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی ہے؟ جواب دیا، تکلیف تو ہوئی ہے، درد تو ہوا ہے۔ تو کہا تم نے بددعا کیوں نہیں دی، تم نے گالی کیوں نہیں دی؟ تو آنے والے معین الدین نے فرمایا، میں بددعا دینے والا نہیں، رحمت والے نبی کا نواسا اس ہندوستان کی تقدیر بدلنے کو آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں رحمت والے نبی کا نواسا ہوں، میں بددعا نہیں دوں گا۔ ذرا تم قریب تو آ جاؤ۔ ان کو قریب بلایا اور ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں میرے غریب نواز نے یہ الفاظ کہے، اے مالک، تو جانتا ہے یہ بہتا خون کس کا ہے، میں جانتا ہوں یہ بہتا خون کس کا ہے۔ ان انجانوں کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کس کا خون بہایا ہے، میں انہیں معاف کر رہا ہوں، تو بھی انہیں معاف کر دے۔ اور اگر تو معین الدین سے سچی محبت کرتا ہے تو ان کی پیشانیوں کو ایمان کے نور سے چمکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے سارے، گھٹنوں کے بل بیٹھے اور آپس میں کہنے لگے، یار اتنی دعا تو سگا باپ بھی نہیں دیا ہے آج تک۔ اتنے پیارے لفظ، اتنے میٹھے لفظ، اتنے گڑ سے زیادہ رسیلے لفظ، شکر سے زیادہ شکریل لفظ، ایسے الفاظ تو ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی سننے کو نہیں ملے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، یہ آنے والے کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور کہا، آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم کو بھی اس مذہب میں شامل کر لیجئے۔ میرے غریب نواز نے کہا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس دن سے تو تقدیر بدلنا شروع ہوئی، تو 36 سال کے عرصے میں 96 لاکھ سے زیادہ کو غریب نواز نے حلقہ بگوش سے اسلام کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے غریب نواز کی آمد کی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پچھلے 3 جمعہ سے غریب نواز کی شان پہ بول رہا ہوں، مولانا اسلم بھی بول رہے ہیں، نثار صاحب بھی بول رہے ہیں، دنیا کا ہر سنی خطیب صدیق اکبر کے وصال کے بعد غریب نواز کی شان پہ ہی خطاب کرتا ہے۔ تو میرے کانوں میں یہ بات پڑی ہے کہ کیوں اتنا معین الدین کے بارے میں بول رہے ہیں، کیوں اتنا غریب نواز کر رہے ہیں۔ سن لو، غریب نواز کے در کا فقیر جواب دے رہا ہے، غریب
نواز اللہ کے بھی ہیں، غریب نواز رسول اللہ کے بھی ہیں، غریب نواز خلفائے راشدین کے بھی ہیں، غریب نواز پنجتن پاک کے بھی ہیں، غریب نواز 12 اماموں کے بھی ہیں، غریب نواز کربلا والوں کے بھی ہیں، غریب نواز امام اعظم کے بھی ہیں، غریب نواز غوث اعظم کے بھی ہیں، غریب نواز پورے ہندوستانیوں کے ہیں، اور غریب نواز دشمنوں تمہارے بھی ہیں، غریب نواز ہمارے بھی ہیں، مگر فرق یہ ہے، کان کھول کے سن لو، تمہارے لیے کچھ غریب نواز ہے، ہمارے لیے سب کچھ غریب نواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بول لو جو بولنا ہے۔ فقیر نے کہہ دیا میرے سر پہ سایہ اختر علی شاہ حسین کا ہے، میرا پیر بندہ نواز ہے، بول جو بولنا ہے۔ تیرے لیے کچھ غریب نواز ہے، میرے لیے سب کچھ غریب نواز ہے۔ میں صبح بھی غریب نواز بولوں گا، میں شام بھی غریب نواز بولوں گا، اور ہمارے پیروں نے ہم کو جو تعلیم دی ہے، ہمارے پیروں نے اپنے سینے سے ہمارے سینوں میں جو خزانہ ڈالا ہے، تو مال دولت نوٹ کی اور سکوں کی ہوس نہیں، اجمیر کے شہنشاہ کی محبت ڈالی، اور ہم کو یہ عقیدہ بتا دیا ہے کہ صرف غریب ہی نہیں، شاہان زمانہ بھی ان کی چوکھٹ سے پل رہے ہیں، علماء بھی ان کے منگتے ہیں، محدثین بھی ان کے منگتے ہیں، مفسرین بھی ان کے منگتے ہیں، فقہاء بھی ان کے بھکاری ہیں۔ ارے حق تو یہ ہے، وقت کے مجدد اعظم بھی ان کے در کے بھکاری ہیں۔ کہتے ہیں غریب نواز کیوں کر رہے ہیں؟ شکر ہے خدا کا، بولو سبحان اللہ، شکر ہے خدا کا۔ آج فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے کون وفادار ہے، کون غدار ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پہچانو کھڑا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ دیکھو میرے غریب نواز سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ غریب نواز کے در پہ آج ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کھڑے ہیں، سکھ بھائی بھی کھڑے ہیں، عیسائی بھی کھڑے ہیں، اور کل جمعہ کے دن میرے غریب نواز کی چوکھٹ پہ 22 لاکھ کا ہجوم بے قرار حاضر تھا۔ دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی خواجہ کی چوکھٹ پہ۔ بتاؤ ہے دنیا میں کوئی ایسا کہ جس کے وصال کو 812 برس گزر گئے ہوں اور آج بھی لوگ اس کی تربت پہ پھول چڑھانے کے لیے، اس کے گنبد کا نظارہ کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دن گزرتے جا رہے ہیں، غریب نواز کی عقیدت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دن جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، غریب نواز کی عظمتوں کا سورج اوپر ہی چڑھتا جا رہا ہے۔ یہ وہ سورج ہے جس کو غروب کبھی نہیں آنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورج کی روشنی کیمیا سے نہیں بلکہ علی کی ولایت کی شعاعوں سے ہے۔ جب تک علی کی ولایت سلامت ہے، میرے غریب نواز کی شان سلامت ہے، میرے غریب نواز کی عظمت سلامت ہے۔ اور ایک جواب میں دیتا چلوں، میرے کانوں میں یہ بات پڑی، میں جو سنتا ہوں وہی بولتا ہوں۔ اتنا تو پتا چلا آپ کو، بولیے ہم سنی سنائی باتوں پہ جواب نہیں دیتے، جو ایتھنٹک طریقے سے بات پہنچتی ہے اس پہ جواب ضرور دیں گے۔ ایک سوال، ایک مولانا، ایک بات یہ آئی ہے کہ اتنے بڑے اگر تھے تو کون سی کتابیں لکھے ہیں غریب نواز؟ کون سی کتابیں لکھے ہیں ذرا بتاؤ؟ حدیث کی کتاب لکھے ہیں، فقہ کی کتاب لکھے ہیں، کوئی جو ہے ایمانیات پہ کتاب لکھے ہیں، کوئی تفسیر کی کتاب لکھے، کیا لکھے ہیں غریب نواز؟ اتنے بڑے ہیں تو بتاؤ کتاب کیا لکھے ہیں؟ میں جواب دے رہا ہوں، کان کھول کے سنو، اور جن کو جواب دینا ہے ان تک میرا جواب پہنچ کے رہتا ہے۔ یہ سارے تو غلام بیٹھے الحمدللہ، اللہ تک کھا کے بیٹھے خواجہ کی خیرات۔ بولو کھا رہے نہیں کھا رہے؟ ٹکا کھیر بھی کھائے ہیں ماشاءاللہ، اور میرے غریب نواز کو کھیر بڑی پسند تھی۔ کیوں معلوم ہے؟ کھیر مصطفیٰ کو پسند تھی۔
کھیر مصطفیٰ کو پسند. اور کھیر کا تعلق کتنا گہرا ہے. یہی رجب کے مہینے میں کنڈوں کی نیاز ہوتی, بولو ہوتی نہیں ہوتی. کھانا کھلانا تو ہمارے ہی مقدر میں لکھا گیا ہے. بہانے بہانے سے کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں. ان کا مزہ ان کو, اس لیے ہم کہتے ہیں بلا کے کھلاؤ, پتا چلے. ارے اتنا مزہ تو کسی ولیمے کی دعوت میں نہیں جیسا خواجہ کی چھٹی کے لنگر میں آ رہا ہے, میرے غوث کے لنگر میں جیسا اچھا مزہ آتا ہے, امام جعفر صادق کے کنڈوں کی نیاز میں جیسا مزہ آتا ہے. اور آپ کو معلوم کنڈوں کی نیاز میں کھیر پکاتے ہیں, بولو پکاتے نہیں, صرف پکاتے نہیں کھاتے بھی ہیں. کھاتے نہیں کھاتے, الحمدللہ بولو الحمدللہ بولو جی. اللہ کا شکر ہے اللہ کھلا رہا ہے. انہوں ابھی کھا رہے ہم بھی کھا رہے, انہوں لیڈروں کے نام پہ کھا رہے ہم اماموں کے نام پہ کھا رہے ہیں. مانگتے تو وہ بھی ہیں مانگتے تو ہم بھی ہیں. انہوں دنیا داروں سے مانگ رہے ہم دینداروں سے مانگ رہے ہیں. عزیزان گرامی, میرے امام اولاد رسول فرزند بطول پنجتن پاک کے سچے وارث اہل بیت اطہار کے 12 اماموں میں سے 6ویں امام سرکار امام جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام. کیا عظمت والی ہستی, کیا شان والی ہستی, سبحان اللہ. نام لو تو زبان میں مٹھاس گھل رہی ہے, دل میں محبتوں کا سمندر امنڈ رہا ہے. اے اللہ تیرا شکریہ, امام بھی دیا تو کیسا شان والا دیا ہے, عظمت والا شان والا امام دیا ہے. اور امام جعفر صادق کے کنڈوں کی نیاز 22 رجب کو ہم کرتے ہیں. 22 رجب کو کرتے ہیں نا, بولو بھائی 22 رجب کو ہی کرتے ہیں, پورے 22 کچھ کرتے ہیں. تھوڑا آگے پیچھے کرنا, تھوڑا آگے پیچھے, بولو بھائی انشاءاللہ. نہیں تھوڑا آگے پیچھے نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسا؟ ایک دن میں سب جگہ کھاتے کیسا؟ نہیں بلاتے آپ لوگ, سب کو بلانا, جتنا ہو سکے بلا کے کھلانا. تو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. 22 کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن 22 کو نیاز اس لیے کی جاتی ہے کہ 22 تاریخ کو میرے سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام غوثیت کبریٰ عطا ہوا تھا. غوثیت کبریٰ کا مقام, یہ میں وہ روایت سنا رہا ہوں جو بندہ نواز گیسو دراز لکھے ہیں. جوامع الکلم کتاب کا نام ہے. میرے سرکار بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز, سب کی پرواز نیچے ہے, بندہ نواز کی پرواز بھی بلند ہے. بلند پرواز میرے بندہ نواز فرماتے ہیں 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا تھا. اس مقام پہ غوثیت کبریٰ کے مقام پہ امام جعفر صادق رہے. ان سے پہلے امام باقر تھے, ان سے پہلے امام زین العابدین تھے, ان سے پہلے امام حسین شہید دشت کربلا تھے, ان سے پہلے امام حسن مجتبیٰ تھے, ان سے پہلے مولائے کائنات غوثیت کبریٰ کے مقام پر تھے, ان سے پہلے عثمان غنی غوثیت کبریٰ کے مقام پر تھے, ان سے پہلے فاروق اعظم غوثیت کبریٰ کے مقام پر تھے, پھر ان سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر تھے. اور ان کو اس مقام پہ بٹھانے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو امام جعفر صادق کے بعد 12 امام اہل بیت کے ہوتے ہوئے میرے سرکار بڑے پیر, پیران پیر, پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ مقام آ کے رک گیا ہے. اب غوث پاک ہی صبح قیامت تک کے لیے غوثیت کبریٰ کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو پھر امام مہدی غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوں گے. غوثیت کبریٰ کے مقام پہ امام مہدی ضرور فائز ہوں گے, مگر یاد رہے غوث اعظم اس وقت بھی غوث اعظم ہی رہیں گے, شان والے ہی رہیں گے, کیونکہ امام مہدی اپنے خاندان والوں کی شان گھٹانے تھوڑی بڑھانے ہی آ رہے ہیں. آئیں گے امام مہدی, ابھی پیدا نہیں ہوئے, پیدا ہوں گے ابھی. یہی فرق ہے تشیع میں اہل سنت میں, یہ فرق ہے. ان کے عقیدے کے مطابق امام مہدی پیدا ہو کے غیبت میں چلے گئے, غائب ہو گئے, ان کا عقیدہ ہے یہ شیعوں کا.
کہ امام مہدی پیدا ہوئے 5 سال کی عمر میں غائب ہو گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے، جبکہ ہم سنیوں کا عقیدہ جو بندہ نواز کا دیا ہوا ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا دیا ہوا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ تحقیق کی مہر حضرت محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لگائی ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ تحقیق کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لگائی ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ حقانیت کی مہر بابا فرید گنج شکر نے لگائی ہے، خواجہ قطب بختیار کاکی نے لگائی ہے، اور یہی عقیدہ میرے خواجہ مدینے سے ہندوستان لے کے آئے۔ ابھی امام مہدی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہوں گے پیدا، وہ پیدا ہوں گے، ان کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ذہن نشین رہے امام مہدی آخری سید ہوں گے۔ امام مہدی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے آپ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنی گود میں بٹھایا، ترمذی کے اندر حدیث ہے یہ، امام حسن گود میں بیٹھے تھے آقا کے، آقا نے اس وقت امام حسن کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا میرے اس بیٹے حسن کی نسل میں سے میرے خاندان کے آخری فرد مہدی پیدا ہوں گے۔ تو امام مہدی امام حسن کی اولاد میں سے سب سے آخری سید زادے ہوں گے، ان کے بعد کوئی سید زادہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ پھر ان کی آمد کے بعد کعبۃ اللہ سے ان کا اعلان ہوگا، سوشل میڈیا سے نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ آج کل کے نکڑ دکڑ کے چلم خور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گنجٹی، شرابی، زانی، جس کا چہرہ بھی اچھا نہیں، جس کا کردار بھی اچھا نہیں، اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہے۔ تو امام مہدی ہے؟ امام مہدی ہے تو تو سوشل میڈیا پہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے تو حرم شریف میں ہونا چاہیے تھا۔ جا حرم شریف میں متوے پکڑ کے اتنا ماریں گے کہ اپنی شکل آپ بھول جائے گا۔ اچھوں کی دھلائی کرتے ہیں وہاں نہیں۔ اور دیکھو متوے ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے، ہمارے انجنسوں کے حق میں بہت اچھے ہیں، خوب دھلائی کرتے ہیں پکڑ کے وہاں۔ عزیزان گرامی، امام مہدی جب آئیں گے منبر کعبہ سے ان کا اعلان ہوگا، اور اس وقت جتنے مسلمان ہوں گے سب ان کے غلام ہوں گے، سب ان کے پیروکار ہوں گے، ان کے متبع ہوں گے، اور ان کی آمد کے تقریباً 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ابھی ایک پاکستان میں ایک صاحب پیدا ہوئے، انہوں نے تو تاریخ بھی بتا دی کہ فلاں تاریخ کو قیامت آنے والی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی 70-80 سال باقی ہیں، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی کئی علامات باقی ہیں، ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں قیامت کی انشاءاللہ، لیکن سب اللہ کے فضل پہ منحصر ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے، وہ جب چاہے گا تب قیامت قائم ہوگی۔ اتنا ہم ضرور جانتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اس وقت روئے زمین پہ ایک بھی لفظ اللہ کہنے والا مسلمان نہ ہوگا، اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ ابھی تو ہے نا؟ بولو بھائی، اربوں خربوں ہیں الحمدللہ، اور سینہ چوڑا کر کے میں بولوں آپ کو، ان اربوں خربوں میں سب سے بڑی تعداد اہل سنت و جماعت کی ہے۔ 70% مسلمان دنیا کے الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ عزیزان گرامی، تو ایک اعتراض یہ ہوا ہے کہ کتنی کتابیں لکھے ہیں غریب نواز، کون سی کتاب لکھے، حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی؟ تو جواب دے رہا ہوں، سنتے چلیے، اور ان تک بھی میرا جواب پہنچے جنہوں نے اعتراض کیا ہے۔ ہم تمہیں دعوت فکر دے رہے ہیں، اپنی زبانوں کو خواجہ کی شان میں میلا مت کرو، اپنی زبانوں کو غریب نواز کے خلاف دراز مت کرو، آؤ منگتوں کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارا بھی گزارا ہو رہا ہے تو انہی کی خیرات سے ہو رہا ہے، تمہاری دکانیں بھی چل رہی ہیں تو خیرات ان کے در سے ہی مل رہی ہے، وہی کرم فرما ہے، وہی رحیم و کریم ہے آقا سلطان الہند اس سرزمین پر۔ تو ظالموں نے کہا کتنی کتابیں لکھے ہیں، اتنا تو سمجھ میں آیا، سنی ایسا اعتراض نہیں کرتا۔ بولو اتنی بات تو سمجھ میں آئی نا؟ سنی اعتراض کرتا کیا ایسا؟ ہاں کرو بھئی، سنی کوئی بولیں گا ایسی بات؟ حلق تک کھا کے بیٹھے خواجہ کا لنگر، ہم میں سے کوئی اعتراض کریں گا ایسی بات؟ بولو مر جائیں گے ہم، بولو
مر جائیں گے خواجہ کی شان کے خلاف ایک جملہ سننا پسند نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اتفاق ہے آپ کا؟ ہاتھ ہے اٹھا کے بولو۔ ایک جملہ غریب نواز کے خلاف سننا پسند نہیں ہے، چاہے وہ نیوز چینل پہ بولا جائے، سوشل میڈیا پہ بولا جائے، ممبروں پہ بولا جائے یا بند قبروں میں بولا جائے، کہیں بھی بولو، ہمارے کان میں اگر بات پڑ گئی تو ہم جواب ضرور دیں گے۔ اور جواب کیوں نہ دیں؟ ہم جواب دیں گے اس لیے کہ ہم تو خیرات ہی کھا رہے ہیں غریب نواز کی، ہم تو منگتے ٹھہرے غریب نواز کے، اور میرے غریب نواز بھی کیسی شان سے بھیک عطا فرما رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ہمارے ایک بزرگ تھے، حمید الدین شرفی صاحب، ابھی وصال ہوا 2 سال پہلے ان کا۔ حمید الدین شرفی صاحب چشتیہ سلسلے کے اچھے بزرگ تھے، سید زادے تھے، 2-3 سال پہلے ابھی انتقال ہوا حمید الدین شرفی صاحب۔ وہ اجمیر شریف گئے، اجمیر شریف میں وہ واحد آستانہ ہے میرے خواجہ کا، سال کے 12 مہینے آپ کو ہر ملک کے لوگ وہاں ملیں گے، ہر ملک کے لوگ۔ کبھی بھی آپ جائیے غریب نواز کے آستانے پہ، نظام گیٹ کے آس پاس چڈی پہ بھی لوگ ملیں گے آپ کو، کیمرہ ہاتھ میں لیے ہوئے کھچ کھچ کھینچتے رہتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ انگریز وہ بھی آتے غریب نواز کے دربار پہ، اور ایک وقت تو ان کا آقا آیا تھا برٹش گورنمنٹ کا، جو گورنر تھا لارڈن جس کا نام تھا، وہ جب اجمیر آیا گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا تھا، گھوڑے پہ، گورنر تھا وہ برٹش گورنمنٹ کا۔ تو خادموں نے اسے دروازے پہ روک دیا، بلند دروازے پہ روک دیا، کہا یہاں تک آگے نہیں جا سکتے، گھوڑے پہ نہیں جا سکتے، پیدل آنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں گورنر ہوں برٹش گورنمنٹ کا۔ تو خادم بولے وہ باہر، جو ہے تم سب یہاں خادم ہی آئیں گے، فقیر ہی آئیں گے، غلام ہی آئیں گے، شہنشاہ بھی آئے گا تو غلام اور فقیر بن کے ہی آئے گا۔ اس کو گھوڑے سے اتارا گیا، گھوڑے سے اترا انہیں، پیدل چلا۔ ہندوستان میں کئی پیر نہیں رکھنے والا اجمیر میں پیر رکھ کے چل رہا ہے غریب نواز کے در پہ۔ ہاں میرے خواجہ ایسی شان والے ہیں، اچھے اچھوں کو خواجہ اتار دیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بٹھانا بھی خواجہ کے ہاتھ میں ہے، اتارنا بھی خواجہ کے ہاتھ میں ہے۔ بٹھاتے بھی خواجہ ہیں، اتارتے بھی، بیٹھ کے اکڑو نہیں، بٹھائے خواجہ، اتارنے میں 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے۔ خواجہ کی نگاہ پڑ گئی تو اتر جاؤ گے، ابھی ڈھیل ہے، چلا لو دکانیں، جو کرنا ہے کر لو۔ جب خواجہ کی نظر پڑ جائے گی خواجہ رسی کھینچ لیں گے، دیکھ لینا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، پیدل چل رہا ہے لارڈن، غریب نواز کی تربت پاک پہ حاضر ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے خواجہ کا آستانہ، اللہ اللہ کیسا گنبد ہے، کیسی جالی ہے، کیسا کلش رکھا ہوا ہے۔ پورے ہندوستان کے ولیوں کی امامت کا تاج ہے وہ غریب نواز کی گنبد پہ۔ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مزار پہ خادم تربت پاک پہ لارڈن کھڑے ہو کے جب حاضر ہوا، واپس جانے کے بعد اس نے تاثر یہ دیا کہ میں ہندوستان پہ دیکھ کے آ رہا ہوں کہ ہندوستان پہ حکومت نہ مغل سلطنت کی تھی نہ برٹش کی ہے، ہندوستان پہ اگر کوئی حکومت کر رہا ہے تو وہ اجمیر کی دھرتی کی 2 گز خبر میں آرام کرنے والا معین الدین چشتی کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ میرے غریب نواز کی شان ہے۔ تو ظالموں، کتابوں پہ بات کر رہے ہو، کیا کتابیں لکھے ہیں خواجہ؟ ارے ایک کتاب وہ ہوتی ہے جو قلم سے لکھی جاتی ہے، ایک کتاب وہ ہوتی ہے جو نگاہ سے لکھی جاتی ہے۔ قلم سے لکھی جانے والی کتاب کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب اس سے ہدایت ملے اور کب اس سے فتنہ فساد ہو، کیونکہ شمالی ہند میں پچھلی صدی میں کچھ ایسے بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے قلم سے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن سے فساد ہوا، جن سے فتنہ ہوا، دشمنی پھیلی، اسلام کے اندر فرقے بڑھ گئے، اور ایک عقیدے کے ماننے والے مسلمان آج اس ہندوستان کی سرزمین پہ مختلف فرقوں میں بٹ کے رہ گئے۔ تو پتہ چلا جو قلم سے لکھی جانے والی کتاب ہے ہر بار فائدہ نہیں دیتی ہے، ہر بار
اس سے نفع نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت بار اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا قلم سے لکھی جانے والی کتاب سے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے, مگر جو کتابیں نگاہوں سے لکھی جاتی ہیں, جو کتابیں نگاہوں سے لکھی جاتی ہیں, ان کتابوں سے کبھی نقصان نہیں, سدا بہار نفع اور فائدہ ہی ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں, میرے غریب نواز کے قلمی شاہکار کو ڈھونڈنے والے, میرے غریب نواز کی کتاب